یہ تو ہے نا، لیکن یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ ذکر اس طرح کرو کہ وہ تو بدل تبدیل، کہ ہر چیز سے کٹ کٹا کے اللہ کا ذکر کرو. کوئی چیز تمہارے ذہن میں، دماغ میں، اس نے اپنے محبوب پہ رکھا نہیں ہونی چاہیے. اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلق کریم کیوں نہیں کہا؟ کریم اور عظیم میں فرق کیا ہے؟ کریم اور عظیم میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ کریم کا لفظ بھی بڑا اچھا ہے، بڑا بہترین لفظ ہے، بڑا محترم لفظ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا انہیں معصوم کر دیا، ایک اور نہیں بھیجا، تبدیل کر دیا، نہیں، معصوم کر دیا. اور ایسے بدبخت اور فاسق و فاجر، سفاک اور دنیا دار بددین شخص کو اس نے حاکم بنایا جس کا نام علیہ بن زیاد تھا. کہ خاص مکتبہ فکر مذہبی ذہنوں میں ایک حدیث گھومتی پھرتی ہے اور اس کا راگ الاتے رہتے ہیں، دن رات اس کا ذکر کرتے ہیں. عجب ہے سب کچھ اس جس میں سے کوئی ایک حرف رہ جائے تو وہ نماز مردود ہو جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے، نماز اس کے منہ میں مار دی جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی. اور وہ حصہ یہ ہے جب اللہ نے کہا کہ تم نے میری تعریفیں کرنی، کھڑے ہو کر قیام میں میری الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم برادران اسلام و ارادت مندان دربار غوث کی دماغ، بحمد اللہ تعالی یہ ہماری ماہانہ محفل گیارہویں شریف کی نشست ہے، اور ہر مہینے اللہ کے فضل و کرم سے ایک مخصوص عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے تاکہ عوام اہل سنت اور نوجوان اہل سنت کو کچھ علم ملے اور عقیدے کی پختگی ہو. پچھلی نشست میں ہم نے بدعت کے موضوع پہ گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اسی طرح ایک بڑا اہم موضوع ہے جسے شرک کے عنوان سے موسوم کیا جاتا ہے. ہر بات میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ نہ کیا جائے یہ شرک ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اسی عنوان پہ گفتگو کی جائے تاکہ حقیقت واضح ہو، شرک کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم انسانی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جس ماحول میں یہ قرآن پاک نازل ہوا
نبی پاک رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، ان کی ولادت ایسے ماحول میں ہوئی جس وقت مکہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کے تمام لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کی جاتی تھی، چاند ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا کہ مختلف لوگ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ بھول چکے تھے کہ انہوں نے رب کائنات سے ایک وعدہ کیا ہے، یوم